ہندو مراٹھا تھا، لیکن اس کا جو مددگار تھا وہ مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس کا نام نہیں آیا، شاید وہ غائب ہو گیا یا کہیں چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اس کے خلاف ابھرے تھے۔ بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے سلامتی کے ساتھ پہنچانے کے لیے کشتیوں میں بٹھایا اور پھر فائرنگ کر کے سب کو مار دیا۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ جوش میں آ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ورنہ غالباً وہ ختم ہی ہو جاتے۔ جوش انتقام پیدا ہو گیا۔ دشمن میں یہ کبھی نہیں پیدا کرنا چاہیے، خاص طور پر غیر اسلامی طریقوں سے، کیونکہ عورتوں اور بچوں کو مارنا اسلام میں نہیں ہے۔ جو بے گناہ لڑائی میں شامل نہیں ہیں ان کو مارنا اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ بعض دفعہ بجائے اس کے کہ فائدہ ہو، ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے۔ صرف نقصان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ان چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ آج کل پیلسٹین گوریلاز کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہیں کہ طبیعت مائل نہیں ہوتی اور اسلام کے مطابق معلوم نہیں ہوتی۔ لوگوں کو پکڑ کر مار دینا بغیر اس کے کہ ان کا اپنا کوئی جرم ہو یا نہ ہو، یہ بھی کچھ عجیب سی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا اثر بجائے کچھ اچھا ہونے کے برا ہی ہوتا ہے۔ یعنی بدنامی اب عربوں کی شہرت یہ ہے کہ جیسے وحشی اور سفاک اسرائیلی بھی ایسے ہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک مقابلہ ہو رہا ہے کہ اس قسم کی غیر اسلامی حرکات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر لڑنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرو، اگر اس وقت موقع نہیں ہے تو انتظار کرو، یعنی فوج بناؤ۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ باقاعدہ فوج ان کی کیوں نہیں شامل ہوتی۔ دوسرے ممالک جیسے لیبیا وغیرہ میں باقاعدہ فوج بنائیں اور پھر انتظار کریں۔ اس قسم کے حرکات ناکام لوگ کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو چلیے یہ کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ایک سویلین پکڑ کے اس کو مارے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ فوجی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی نہیں۔ کڈنیپنگ اور اسیسینیشن یہ کرمنل کرتے ہیں۔ بہرحال جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا بغض و عداوت ہو کہ یہ سارے اخلاقی اصول ہی اٹھ جائیں۔ یہ بھی دل میں رکھنا چاہیے، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت ہوتی ہے، لیکن اشد الکفار یہ جہاد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ کسی پر سختی کریں۔ فتح ہو ایک اچھی چیز ہے، لیکن جہاد کا مقصد فتح نہیں ہے۔ یہ تو ایک ذریعہ نجات ہے، ایک عبادت ہے۔ بعض دفعہ فتح کے موقع پر بھی وہ لوگ شریک نہیں ہوتے، شہید ہو جاتے ہیں۔ فتح میں کتنے لوگ فتح مکہ میں پہلے شہید ہوئے، بعض لوگ جنگ بدر میں شہید ہوئے، بعض اس سے پہلے بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی نجات میں اور ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قوموں کی ترقی اور زوال تو مقدرات میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے لکھ دیا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے ویسے ہی قوم کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جیسے انسان پہلے قوی ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ضعیف ہو کر مر جاتا ہے، اسی طرح قوموں کا ہوتا ہے اور قوموں کا۔ اسلام میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اسلام میں تو ایسا ہوا کہ ایک مسلمان قوم کا زوال ہوا تو دوسرا پیدا ہو گیا، پھر اس نے بیڑا اٹھایا۔ جیسے جس وقت عرب کمزور ہو گئے تو ترک آگے آ گئے، ترک کمزور ہوئے تو اور ترک آ گئے، یعنی عثمانی ترک۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی اٹھتا ہے، اسی وجہ سے ابھی تک یہ چیز زندہ سلامت ہے۔ بہرحال قوم کی قسمت کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے اپنے جو فرائض ہیں اللہ کے سامنے ہم جانتے ہیں اور ہمیں بہت احتیاط سے پورے کرنے چاہیے۔ بروز اتوار مورخہ 13 مئی 1973 عیسوی۔ تربیت الشاخ ملفوظات حضرت شیخ ذوقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھپنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تربیت الشاخ چھپ جائے تو اس سے یہ بھی ایک آرام ہو جائے گا کہ لوگ جو اتنے سوالات پوچھتے ہیں وہاں ان کے بیشتر کے جواب موجود ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جواب وہیں دیکھ لو۔ میرا خیال ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سستے قسم کی اور ایک ذرا اچھے قسم کی۔ آج کل معلوم نہیں کاغذ کا کیا حال ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ نیوز پرنٹ کچھ مہنگا ہو گیا ہے اور سفید کاغذ جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے۔ الٹا حساب ہے، پہلے تو نیوز پرنٹ ہی سستا ہوتا تھا اور سب باہر سے آ رہا ہے۔ جیسا بھی چھپا سکتے ہیں چھپائیں گے۔ جیسے قرآن بھی ہر وقت ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بزرگوں کے ملفوظات یا اور کتابیں جو ہیں وہ ایک قسم کی تفسیر ہیں۔